اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اگر زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان تمام درختوں کی قلمیں بنا دی جائے، سمندر کے تمام پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام انسان، تمام جنات، تمام فرشتے اللہ رب العزت کی تعریف شان لکھنا شروع کر دیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو میرے اللہ نے فرمایا کلمے ٹوٹ کے ختم ہو جائیں گی، سمندر کا سارا پانی ختم ہو جائے گا، لیکن تمہارے رب کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت کا مثل کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے اندر، تعریف کے اندر، بڑائی کے اندر سب سے بلند و بالا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ اب نون سے کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نور سے مراد نور ہے، بعض فرماتے ہیں کہ نون سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ نون سے مراد دوات ہے۔ جیسے بچے سکولوں کے اندر بچپن کے اندر دوات سیاہی استعمال کرتے ہیں، تو اس نون سے مراد دوات ہے۔ والقلم، اور قلم سے مراد قلم ہے۔ اب اللہ رب العزت نے نون والقلم یہاں پہ قسم دوات اور قلم کی اٹھا کر علم کے لکھنے اور پڑھنے کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کے اندر صرف انسان کو لکھنے کی معرفت عطا کی ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے یہ پڑھنا اور لکھنا اس لیے عطا کیا ہے تاکہ انسان دوسری مخلوقات کے اوپر فائز ہو سکے، انسان دوسروں سے ممتاز ہو سکے۔ پھر لکھنے پڑھنے کے اندر اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی، اللہ نے لکھنے کی قسم اٹھائی تاکہ انسان اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر سکے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قلم زبان کا بھائی ہے۔ اب قلم سے مراد کیا ہے؟ تو علماء کرام محدثین اعظام مفسرین فرماتے ہیں کہ قلم سے مراد یا تو تقدیر قلم ہے، یعنی تقدیر کا قلم۔ اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اس قلم کو پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے قلم سے فرمایا کہ لکھو۔ اس دنیا کے اندر جتنے حالات آنے تھے، واقعات ہونے تھے، تو اللہ رب العزت کی منشا اور حکم کے مطابق قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا۔ تو قلم سے مراد یا تو تقدیر کا قلم ہے، اور قلم سے مراد بعض مفسرین فرماتے ہیں مخلوقات کا قلم ہے۔ انسان جس قلم کے ساتھ لکھتا ہے، کتاب لکھتا ہے، کوئی تحریر کرتا ہے، تو اس سے وہ قلم مراد ہے۔ اب نون والقلم وما یسطرون، اس قلم سے مراد تقدیر کا قلم بھی ہو سکتا ہے اور مخلوقات کا قلم بھی ہو سکتا ہے، لیکن سورۃ العلق کے اندر میرے اللہ نے فرمایا الذی علم بالقلم، تو اس آیت کے اندر قلم سے مراد مخلوقات کا قلم ہے، جس سے مخلوقات نے لکھا یا آج لکھتے ہیں، آئندہ لکھتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان کے اندر اس لکھنے والے قلم کی قسم اٹھاتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، کہ مجھے دوات اور قلم کی قسم ہے، وما یسطرون، اور اس قلم کے ساتھ جو کچھ لکھا جاتا ہے مجھ رب کو اس کی بھی قسم ہے۔ تو اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر اس قلم کی قسم اٹھائی۔ یہ قلم اللہ رب العزت کی جانب سے بندوں کے اوپر ایک نعمت ہے۔ اللہ نے یہ قلم بندوں کو نعمت کی صورت میں عطا فرمائی ہے،
اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کا علم، قلم کے ذریعے علم سکھانا، قلم کے ذریعے علم آگے پہنچانا حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ وَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ، حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے انبیاء کے اندر وہ شخصیت ہے جنہوں نے قلم کے ذریعے کتابت کی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام انبیاء کرام کے اندر سب سے پہلی وہ شخصیت ہے جنہوں نے قلم کے ذریعے علم لوگوں کو سکھایا۔ تو اللہ نے یہ قلم حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اسی قلم کے ذریعے علماء کرام، محدثین، مصنفین نے کتابیں تحریر کی، اور کتابوں کے اندر اس قلم کے ذریعے علم لکھ کر اگلی نسلوں تک منتقل کر دیا، اگلی نسلوں تک پہنچا دیا۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں بعض مرتبہ انسان کے دل کی کایا پلٹ جاتی ہے، انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی کیسے آئی، تو آگے سے جواب دیتا ہے میں نے فلاں کتاب کا مطالعہ کیا، فلاں کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا تھا، اس واقعے کا میری زندگی کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ میں گناہوں سے توبہ طیب ہو چکا ہوں، اب میں اعمال والی زندگی گزار رہا ہوں۔ کتنے لوگ کافر ہوتے ہیں جن کو اسی قرآن کی وجہ سے ہدایت مل جاتی ہے۔ ہم نے قرآن کو دیکھا، اللہ کے نام کو دیکھا، تو اللہ کے نام کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، تو گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، کافروں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرما دیتی ہے۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر قلم کے ذریعے جو کتابیں لکھی ہے، ان کتابوں کے صفحات کی تعداد 3,58,000 بنتی ہے۔ اور علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ قلم کو اتنا استعمال کیا کہ جب وہ قلم کی نوک خراب ہو جاتی تھی اور قلم کو تراشتے تھے تو اس قلم کے چورے کو اکٹھا کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی زندگی کے اندر قلم کا تراشا ہوا چورا کئی من کے حساب سے جمع ہو گیا۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت کے اندر وصیت فرمائی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میری روح پرواز کر جائے اور مرنے کے بعد میرے غسل کے لیے جو پانی گرم کیا جائے وہ قلم کے اس چورے کے ذریعے پانی کو گرم کیا جائے۔ اتنا چورا جمع ہو چکا تھا کہ ان کے غسل کے پانی کو گرم کرنے کے لیے وہ کافی تھا۔ اور علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو وقت کے بادشاہ نے قید کروا دیا، کنویں کے اندر بند کر دیا گیا۔ ان کے شاگرد آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے استاد محترم، آپ کو تو بند کر دیا گیا، آپ ہمیں قرآن پاک کی کوئی تفسیر لکھوا دیں، کوئی اور کتاب لکھوا دیں۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کنویں کے اندر بیٹھ کر علم لکھوانا شروع کر دیا۔ جب شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ کتاب کتنے صفحات کی بنے گی، تو علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تقریباً 24,000 صفحات کی کتاب بن سکتی ہے، اور میں یہ آپ کو کنویں کے اندر بیٹھ کے علم لکھوا سکتا ہوں۔ تو شاگردوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا استاد محترم آپ کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ کتاب تو بہت بڑی ہو جائے گی، آپ دنیا سے بھی جا سکتے ہیں، آپ اس کتاب کو مختصر کر دیجئے۔ تو علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو مختصر کیا، حتیٰ کہ اس کتاب کے تقریباً 7,000 صفحات بن گئے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ حاکم وقت ان سے ناراض ہوا اور ان کو کنویں کے اندر بند کر دیا۔ جب بادشاہ پہلے زمانے کے اندر کسی سے ناراض ہوتے تھے تو اسے کنویں کے اندر بند کر دیا کرتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کنویں کے اندر بند ہو گئے
اور انہوں نے اپنے شاگردوں کے ذریعے قلم، دوات اور کاغذ منگوائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کنویں کے اندر کتاب کی کتابت کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ ایک نئی کتاب منظر عام پہ آ گئی۔ جب حاسدین کو پتہ چلا کہ علامہ ابن تیمیہ کنویں کے اندر بھی تصانیف کا کام قلم کے ذریعے کر رہے ہیں، تو انہوں نے آپ سے قلم کو بھی چھین لیا، آپ سے دوات کو بھی چھین لیا، آپ سے صفحات کو بھی چھین لیا۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے شاگردوں سے کوئی بات نہیں، قلم جا چکا ہے، دوات جا چکی ہے، تم مجھے کہیں سے کوئلے اٹھا کے لا دو، میں کنویں کی دیوار کے اوپر کتاب کو لکھ دوں گا۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئلے کے ذریعے کنویں کی دیوار کے اوپر نوٹس لکھنے شروع کر دیے، اور جب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، شاگردوں نے کنویں کے اندر جا کے کنویں کی دیواروں کے اوپر ان نوٹس کو پڑھا، ان نوٹس کو جمع کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ پوری ایک کتاب بن چکی تھی۔ تو یہ حضرات اپنے قلم کو استعمال کیا کرتے تھے۔ صاحب مستدرک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب تک وہ رات کو سونے سے پہلے 35 صفحات کا مطالعہ نہیں کرتے تھے، اس وقت تک آرام نہیں کرتے تھے۔ اور ایک علامہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس لوگ ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ اپنی کتاب کی کتابت کر رہے ہوتے تھے، تو لوگوں سے کہتے کہ آپ بات کرو، میں آپ کی بات سنوں گا، آپ کو جواب بھی دوں گا۔ لوگ اپنے مسائل کو شیئر کرتے، مسائل کو بیان کرتے، یہ کتاب لکھ بھی رہے ہوتے تھے اور لوگوں کے مسائل کا جواب بھی دے رہے ہوتے تھے۔ تو اتنا اللہ رب العزت نے علماء کے اندر لکھنے کا ذوق اور شوق پیدا کیا۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے جو کتابوں کے مصنف تھے، کتابیں تصنیف کیا کرتے تھے، جب ان کا قلم خراب ہو جاتا تھا، وہ اپنی قلم کو خود بناتے یا کسی شاگرد سے فرماتے کہ اس قلم کو بنا دو۔ اب جتنا وقت اس قلم کی خراش تراش کے اندر لگتا تھا، یہ اللہ والے کتاب کے مصنف اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اس وقت بھی ذکر کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اپنا ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں گزارنا چاہتا۔ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو کسی شاگرد نے خواب کے اندر دیکھا، پوچھا استاد محترم کیا بنا؟ تو استاد نے جواب دیا اللہ رب العزت نے مجھے ایک عمل کی برکت سے معاف فرما دیا۔ تو پوچھا استاد محترم وہ عمل کیا تھا؟ اس محدث نے جواب دیا کہ میں ایک مرتبہ کتابت کر رہا تھا، میں نے قلم کو دوات کے اندر لگایا اور دوات سے جب قلم کو باہر نکالا تو قلم کی نوک کے اوپر سیاہی لگی ہوئی تھی، ایک مکھی اس سیاہی کے اوپر آ کے بیٹھ گئی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے کتاب کی کتابت سے رک گیا کہ شاید اس مکھی کو پیاس لگی ہوئی ہے، یہ اس سیاہی کے ذریعے اپنی پیاس کو بجھا لے گی۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب میں مرنے کے بعد پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ تو نے اپنے قلم کی سیاہی کے ذریعے ایک مکھی کی پیاس کو بجھایا تھا، تو نے میری مخلوق کے اوپر ترس کھایا، میں آج اس عمل کو قبول کر کے تیری مغفرت کر دیتا ہوں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کا ایک قلم تھا جو مجھے بہت خوبصورت اور اچھا لگا، تو میں نے اس قلم کو اپنے پاس رکھ لیا کہ اس قلم کے ساتھ میں کتابیں لکھوں گا۔ لیکن بعد کے اندر مجھے خیال آیا کہ اس قلم کے اندر تو ورثاء کا بھی حصہ ہے، اس قلم کے اندر تو والدہ کا بھی حصہ ہے، اس قلم کے اندر بھائی ہیں بہنیں ہیں تو ان کا بھی حصہ بنتا ہے۔ اگر میں چاہتا تو اس قلم کو رکھ سکتا تھا، اب قلم چند روپے کا چند دراہم کا ہو سکتا ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کا حق سمجھتے ہوئے وراثت کے اندر میں نے اس قلم کی قیمت لگوائی اور جس کا جتنا حصہ اور حق بنتا تھا میں نے ان کو جا کے وہ رقم ادا کی۔ رقم ادا کرنے کے بعد پھر اس قلم کو اپنے پاس رکھ لیا۔ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، وراثت کے اندر مال چھوڑ کے جاتا ہے اور اس چیز کے اندر جس بندے کا جو حصہ بنتا ہے اسے دنیا کے اندر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ معاملات کے اندر تو بڑے سخت تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی مریدین ہیں، جتنے متوسلین ہیں، خلفاء ہیں، ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگ کہا کرتے تھے کہ اس نے تھانہ بھون سے تربیت پائی ہے۔ جو معاملات کے اندر بہترین اور صاف ہوتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مداد العلماء من دم الشہداء، علماء کی سیاہی جن کے ذریعے وہ علمی باتیں لکھتے ہیں شہداء کے خون سے بھی افضل ہے۔ جملے پہ غور کرنا، علماء کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ اب ایک طرف شہید کا خون ہے، دوسری طرف علماء کے قلم کی سیاہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیاہی کو شہید کے خون کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام محدثین اعظام فرماتے ہیں کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو وہ اپنے جسم کے خون کے ذریعے زمین کو زینت بخشتا ہے، اور عالم جب اپنے علم کو پھیلاتا ہے تو اس علم کی وجہ سے انسانوں کو زینت نصیب ہوتی ہے۔ اگر انسانوں کو علم نہ ہوتا، انسانوں کو علم نہ سکھایا جاتا تو انسان پکے جانور ہوتے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک کالانعام بل هو اضل، یہ لوگ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں جانوروں سے بدتر ہے؟ کہ ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، ان کے پاس شریعت مطہرہ کا علم نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ میرے اللہ نے فرمایا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، یہ لوگ ایسے کھاتے ہیں جیسا کہ جانور کھاتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان جانوروں کی طرح کھانا شروع کر دے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس بندے کے پاس علم نہیں ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ اور جس بندے کے پاس علم ہوتا ہے وہ معاشرے کے اندر لوگوں کو سکھ پہنچانے والا ہوتا ہے، لوگوں کو راحت پہنچانے والا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کی وجہ سے دوسروں کو دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ شہید جب دنیا سے جاتا ہے تو خود تو جنت میں چلا جاتا ہے، لیکن جو اسے شہید کرتا ہے وہ خود جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ لیکن عالم جب اپنے علم کو پھیلاتا ہے تو اس علم کے صدقے وہ عالم خود بھی جنت میں جائے گا، اور جس شاگرد کو تعلیم دیتا ہے وہ شاگرد بھی اس علم کی وجہ سے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اب استاد کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، استاد جیسا کیسا بھی ہو، برادری کے حوالے سے نیچ ہو، مال پیسے کے اعتبار سے کم ہو، لیکن اس استاد کو عزت دینی چاہیے۔ لیکن ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے مین چوک کے اوپر، روڈ کے اوپر اساتذہ ہی کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ جو اساتذہ لوگوں کو پڑھا کر، لوگوں کو تعلیم دے کے اونچے عہدوں کے اوپر فائز کرتے ہیں، انہی اساتذہ کے اوپر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے۔ استاد جیسا کیسا بھی ہو، لیکن شاگردوں کے لیے وہ روحانی باپ ہوتا ہے، روحانی والد ہوتا ہے۔ تو استاد جب شاگرد کو دین کا علم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شاگرد کو بھی جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک عالم اور عابد دونوں قیامت کے دن پل صراط کے اوپر اکٹھے ہوں گے تو فرشتے عابد سے کہیں گے، عبادت گزار سے کہیں گے کہ تو اپنی عبادت کی وجہ سے جنت کے اندر داخل ہو جا اور جنت کے اندر جا کے مزے کر، جبکہ عالم سے کہا جائے گا قف ہاہنا فشفع لمن احببت، آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائے اور جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں آپ ان کی سفارش کریں۔ آج آپ کی سفارش کو ان محبین کے حق میں قبول کیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ لوگ خود علماء سے محبت کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ بندے کی علماء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ اتنی محبت ہو کہ وہ عالم بھی ان سے محبت کرنا شروع کر دے۔ تو جو عالم کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے پل صراط کے اوپر اس بندے کی سفارش کرے گا، اور اللہ اس عالم کی سفارش کی وجہ سے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ قرآن عظیم الشان کے اندر میرے اللہ نے قلم کا تذکرہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی بھی معاملہ کرو فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو۔
اب قرآن عظیم الشان کی یہ سب سے بڑی آیت ہے۔ اللہ فرماتے کہ جب تم ادھار کا کوئی معاملہ کرتے ہو، تم 10 روپے کی چیز خریدتے ہو، لاکھ کی خریدتے ہو، ارب خرب کی خریدتے ہو، تو اسے لکھ لیا کرو۔ اللہ لکھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اگر دو انسان آپس کے اندر کوئی معاملہ کرتے ہیں، لیکن جو دینے والا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اس نے قرضہ دیا ہے، بعد کے اندر اسے قرضہ نہیں مل رہا اور اس نے معاملہ کرتے ہوئے اس کو لکھا بھی نہیں تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے معاملے کو نہیں لکھتا، بعد کے اندر وہ مظلوم بن جاتا ہے، اس کے پیسے نہیں ملتے، اگر یہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اس کی دعا کو بھی رد فرما دیتے ہیں۔ اللہ اس کی دعا کو رد کیوں فرماتے ہیں؟ کہ جب اللہ نے قرآن کے اندر حکم دیا کہ معاملے کو لکھ لیا کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ معاملے کو لکھ لیا کرو، تو نے اس وقت تو معاملے کو نہیں لکھا، تیرے پاس نہ تو ثبوت ہے نہ کوئی دلیل ہے۔ جب ثبوت تیرے پاس موجود نہیں ہے تو اللہ فرماتے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، میں تیری دعا کو بھی قبول نہیں کروں گا، میں تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس کر دوں گا۔ اس لیے جب بھی کوئی معاملہ کرے، چھوٹا معاملہ، چاہے وہ دکان کا معاملہ، پلاٹ کا معاملہ، پیسوں کا معاملہ، تو اسے اپنے پاس لکھ لیا کریں، یا جتنے بل ہوتے ہیں ان کے اوپر سائن کروا لیا کریں، اپنی مہر لگا دیا کریں۔ یہ انسان کے پاس ثبوت ہوتا ہے، انسان قرآن کے اوپر، احادیث کے اوپر عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا جب بھی تم کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور آگے میرے اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، جسے اللہ نے لکھنے کا علم عطا کیا ہے، اگر اس کے پاس کوئی بندے چل کے آ جاتے ہیں کہ یہ تحریر کر دو، لکھ کے دے دو، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اللہ نے قلم کا بھی تذکرہ فرمایا، لکھنے کا بھی تذکرہ فرمایا، اور جن لوگوں کے پاس لکھنے والی نعمت ہوتی ہے اللہ نے ان کو روک دیا کہ تم نے لکھنے سے اپنے آپ کو نہیں بچانا، بلکہ تم نے لوگوں کو تحریر ضرور کر کے دینی ہے۔ اور آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں اللہ نے جس قلم کی قرآن کے اندر قسم اٹھائی ہے، اللہ نے قلم کے لکھنے کی قسم اٹھائی ہے، اللہ نے قلم کے ذریعے لکھنے کا حکم دیا، آج اسی قلم کے ساتھ بے ادبی ہو جاتی ہے، اسی قلم کے ساتھ ادب کا معاملہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا جب لوگ شلوار کے اندر ازار بند ڈال رہے ہوتے ہیں، اگر ازار بند سلائی نہ ہو تو وہ مسواک کے ذریعے ازار بند ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اگر مسواک بھی نہ ملے تو وہ قلم کے ذریعے، پین کے ذریعے، بال پوائنٹ کے ذریعے ازار بند کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ قلم کی بے ادبی ہے اور قلم کے ساتھ ظلم بھی ہے۔ اگر اللہ نے انسان کو قلم دیا ہے تو وہ قلم اللہ نے ازار بند ڈالنے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے انسان کو قلم کی جو نعمت اور دولت عطا فرمائی ہے وہ اللہ نے لکھنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ بعض مرتبہ لوگ اسی قلم کو پاؤں کے پاس رکھ لیتے ہیں، یہ بھی قلم کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اب جس چیز کی اللہ قسم اٹھا لیتے ہیں وہ چیز تو معزز بن جاتی ہے، وہ چیز شان والی بن جاتی ہے۔ قلم ہمارے پاس چاہے لکڑی کا ہے، چاہے ہمارے پاس پلاسٹک کا ہے، لوہے کا ہے، جو بھی قلم کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو عزت دینی چاہیے، ادب و احترام کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور قلم، اس کی چند خصوصیات ہیں۔ قلم کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قلم خراش اور تراش کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ جو لکڑی والے قلم آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے ذریعے تختی لکھی جاتی تھی، تو جب اس کی نوک خراب ہو جاتی ہے تو چھری کے ذریعے، چاقو کے ذریعے اس کو خراشا جاتا ہے، اس کی نوک بنائی جاتی ہے۔ اب قلم کاتب سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اس قلم کو خراش تراش کر کے میرا حلیہ بگاڑ دیں گے، بلکہ قلم خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اب ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء اور طالبات کے لیے سبق کیا ہے؟ اللہ نے علم کی ترویج و اشاعت کے لیے اس قلم کو قبولیت عطا فرمائی۔ اسی طرح آج کے دور کے اندر مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء، مدارس کے اندر پڑھنے والی طالبات اگر اپنے
اپنے اساتذہ اور معلمات کی ڈانٹ ڈپٹ کو قبول کریں گے تو اللہ تعالیٰ علم کی ترویج و اشاعت کے لیے انہیں بھی قبول فرما لیں گے۔ لیکن اگر آج مدارس کے اندر استاد ڈانٹ دیتا ہے یا سکول و کالجوں کے اندر ڈانٹ دیتے ہیں تو بعض مرتبہ اسی استاد کے گلے شکوے بیان کرنا شروع کر دیے جاتے ہیں، اس استاد کے عیوب بیان کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ تو اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ ہمارے مدارس عربیہ کے اندر استاد کا ادب کیا جاتا ہے، استاد کی ڈانٹ ڈپٹ کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور آپ حضرات نے کالج یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کی ویڈیوز دیکھی ہوگی جہاں ان کے اپنی کلاس کے شاگرد انہیں گھر سے نکلتے ہوئے مار پیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ واسطہ بھی دیتا ہے کہ میں تمہارا استاد ہوں، میں تمہیں پڑھاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے استاد کے اوپر ظلم کرتا ہے، استاد کے عیوب کو بیان کرتا ہے، نکتہ چینی کرتا ہے، استاد کے اوپر ہوٹنگ کرتا ہے، تو یہ طالب علم کبھی بھی علم کے حوالے سے آگے نہیں پہنچ سکتا۔ جب بھی کوئی بندہ محروم ہوتا ہے دین کا کام کرنے کے حوالے سے، جب بھی کوئی بندہ محروم ہوتا ہے اونچے عہدے کے اوپر فائز ہونے سے، وہ استاد کی بد دعا کی وجہ سے ہوتا ہے، استاد کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس استاد کی زبان سے بد دعا نکل جاتی ہے وہ طالب علم کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور اسی طرح اس قلم کی پہلی خصوصیت کے اندر مریدین اور سالکین کے لیے بہترین سبق ہے۔